سب جانتے ہیں اس کے معنی ہے یہاں تک کہ وعبد، اس کا مطلب ہے تو عبادت کر۔ کس کی عبادت کر؟ مفعول چاہیے، تو مفعول آپ کو پہچاننا آتا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا رب کا آپ دیکھ رہے ہیں مرکب اضافی آپ کا منصوب ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اب دیکھیں وہ حتیٰ اسی معنی میں یہاں تک کہ، اس لفظ کے بعد جب بھی فعل مضارع آئے، یہ میں شرط اس لیے لگا رہا ہوں کہ حتیٰ کے بعد آپ کو اسم بھی نظر آ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں حتیٰ مطلع الفجر، ترجمہ یہاں تک کہ ہی کرتے ہیں ہم۔ حتیٰ کے بعد فعل مضارع آئے گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ منصوب یا خفیف ہو کر استعمال ہوگا۔ یاتیہ کون سی کیٹیگری ہے؟ پہلی، یہ یاتی یو تھا جو کہ حتیٰ کی وجہ سے یاتیہ ہو گیا۔ آنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ چونکہ مفعول کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس لیے میں نے اس کو دو نقطوں کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا، اب یہ پورا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ آ جائے تیرے پاس، یہ دو میں سے ہے تو اندر باہر، ابھی اس وقت اندر ہے کیونکہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا مرفوع، تو آگے آ رہا ہے الیقین۔ الیقین اس یاتیہ کے لیے فاعل ہو گیا، یہاں تک کہ یقین آ جائے تیرے پاس، یعنی آخری دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لن تنالوا البر، تنالو، ہاں جی ذرا پہچانے، پہلی والی تو ہو نہیں سکتی، پہلی میں تو آخری پہ زبر ہے جی، وہ تو یہ تھی۔ تیسری ہو نہیں سکتی، تیسری جو ہے نون زبر نا کے ساتھ ہی آئے گی، دوسری بچی، اور دوسری میں کون سا صیغہ بنتا ہے؟ یہ والا۔ تو لن تنالو، یہ یا والی ہے، یہ تا والی، تو یہ تا والی ہے ایکچولی، کیونکہ علامت مضارع سے پتہ چلے گا آپ کو کہ تا والی ہے یا والی ہے، اگر یا لگا ہوتا تو یہ نالو ہوتا۔ تو لن تنالو البر حتی تنفقو، تنفقو پہچانے، ایک دو تین، کون سی شکل نظر آ رہی ہے؟ دوسری، تو گویا یہ تنفقونا تھا، وہ تنالونا تھا، حتیٰ کی وجہ سے ان کا نون ڈراپ ہو گیا۔ حتیٰ تنفقو مما تحبون، لن کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی اور فعل کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص۔ لن تنالوا البر، البر کہتے ہیں نیکی کو، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں آخری دو حروف کی طرف جو کہ ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کئی اور لام، جو کہ لام کئی کہلاتا ہے۔ یہ معنی بالکل جیسے کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، کئی کے معنی ہے تاکہ، یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، اور تاکہ جو ہے ہم وجہ بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی پہچانے جی صیغہ، خلقنا، پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس نے پیدا کیا نہ ہمیں، یہاں پر یہ نہ جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ انڈرسٹوڈ ہے جی، کس نے پیدا کیا ہمیں، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا، فاعل کو میں نے ایز اے ضمیر خلق کے اندر ہی مانا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ خلقنا، اس نے ہمیں پیدا کیا، کئی تاکہ نعبدا، کئی کے بعد کیا آئے گا؟ مضارع آئے گا۔ فعل مضارع تو پہچاننا انتہائی آسان کام ہے، علامت مضارع پر نظر ڈالیں۔ علامت مضارع کون سی ہے؟ نون۔ نون علامت مضارع 14 میں سے صرف ایک جگہ پہ ہی آتی ہے، اور وہ یہ والی جگہ ہے، ہم والی جگہ ہے، اور ساتھ ہی دیکھ لیں کہ آخری حرف پہ زبر آ رہی ہے، حالانکہ فعل مضارع میں آخری حرف پہ پیش آتی ہے، وہ پیش ہی جو ہے وہ کئی کی وجہ سے زبر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو کئی نعبدا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ ہم عبادت کریں جی اس کی۔ خلقنا کئی نعبدہ، اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب یہ کئی جو ہے اس کی جگہ پر میں لام بھی لگا سکتا ہوں، کون سا لام؟ جو کہ لام کئی ہے، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے، فعل مضارع کو منصوب یا خفیف کر دینا ہے، لنعبدہ، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں آپ کو دونوں ملتے ہیں، اور جیسا میں نے کئی کے بارے میں بتایا کہ کل 6 جگہ پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، باقی اکثر جگہ پہ آپ کو یہ لام فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ندرسو، ماضی یا مضارع؟ مضارع، ماشاءاللہ۔ مضارع کے 2 میں سے 3 میں سے یا 9 میں سے؟ 3 میں سے، نون والا ہے تو یہ 3 میں سے ہے، جب 3 میں سے ہوتا تھا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، آگے فاعل آئے گا ہی نہیں، اور نون والا فاعل نحنو ہوتا ہے، لہٰذا فاعل کے ساتھ ہی ترجمہ کرتے ہیں ندرسو، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھیں گے، تینوں ترجمے ممکن ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھیں گے۔ اللغۃ العربیۃ، کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیف، معرفہ، معرفہ، مؤنث، مؤنث، منصوب، منصوب، واحد، واحد، عربی زبان۔
ہم عربی زبان پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے. اب اس وقت ہم حال کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ لی، تاکہ فعل مضارع کا 14واں صیغہ ہے اور اس کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں فا ہا میم فہم. فہم کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا. لنفہما، تاکہ ہم سمجھیں. کیا سمجھیں بھائی؟ القرآن، قرآن، والحدیث، اور حدیث. تو ندرس اللغۃ العربیۃ لنفہم القرآن والحدیث. ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں.